یہ پیار و محبت ایک ایسی گولی ہے، اگلے بندے کو پتہ بھی ہو کہ یہ ویسے ہی دے رہا ہے پھر بھی یہ اثر رکھتی ہے۔ دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا۔ 3 کلاس کا بچہ وہ اپنے باپ کو ماں کی گالی دے کے صوفے پہ بیٹھ رہا، میں وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ پہ کیا ہے؟ تنازع اور پھڈا نہیں ہے۔ ہمارا ہفتہ وار بیان اور گفتگو جس سلسلے کا نام ہے سیرت ہی تو زندگی ہے۔ آج کافی ہفتوں کی چھٹی کے بعد ہمارا یہ آج بیان ہو رہا، اور سیرت کورس ہوا۔ سیرت کورس کے بعد سیرت ہی کے سلسلے میں مختلف شہروں میں جانا ہوتا ہے، وہ مسلسل سفر کی وجہ سے، تو درمیان میں جو ہے وہ ہمارا یہ ہفتہ وار بیان نہیں ہو پایا۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ کوئی ایسی چھٹی کی صورت نہ بنے، اگر چھٹی ہو بھی تو کوئی متبادل ساتھی بات کر لیا کرے تاکہ تسلسل باقی رہے۔ حاجی صاحب ایسے ہی ہے جی۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ تنازعات، لڑائی جھگڑے کا حل سیرت طیبہ میں۔ ہمارے ہاں اونچ نیچ جب ہو جاتی ہے تو اس میں سیرت طیبہ میں اس کا کیا حل ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان جھگڑوں کو مینج کیا اور ان کی صلح کیسے کروائی اور ان کو رخ کیسے دیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آج کی جو گفتگو ہے اس کے 3 حصے ہم کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بنیاد ہی ایسی مضبوط رکھنی کہ جس کی بنیاد پہ کوئی اس قسم کا دراڑ نہ آ سکے جو تنازعات اور جھگڑے کی طرف چلی جائے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تنازعات کو کیا رخ دیا تھا اور کس طرح سے مینج کیا تھا، اس کی چند مثالیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ سد باب کہ ایسی چیزیں اس بلڈنگ میں اور اس زندگی میں اس اسلام کے دائرہ کار میں داخل کیوں ہوتی ہیں، ان کے وہ داخل ہونے کی جو چھوٹی چھوٹی موریاں ہیں، سوراخ ہیں، اور اس میں جو دراڑ ہیں ان کو کس طرح سے بند کیا جائے۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں کیونکہ معاشرت اور سماج اور تنازعات کو کس طرح سے ختم فرمایا، کیونکہ مکہ المکرمہ میں تو لڑائی جھگڑے کا وہ سمندر تھا، جنجال پورا تھا، اور ہر وقت ہی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اس میں تو مطلب ایک سماج کے لیے، اصلاح کے لیے، درستگی کے لیے بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور مدینۃ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کن بنیادوں پر انہوں نے ریاست کو کھڑا کیا؟ 3 بنیادیں ہیں مدینۃ المنورہ کی، اور وہی ریاست کی بنیاد ہے، وہی خاندان کی بنیاد ہے، وہی معاشرے کی بنیاد ہے، اور وہی ہر ایک سسٹم کی بنیاد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں رکھی۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق۔ پہلی چیز اللہ کے ساتھ تعلق۔ دوسری چیز آپس کا تعلق، جس کو اتحاد کہہ لیں، اتفاق کہہ لیں، آپس کا جوڑ کہہ لیں، آپس کا پیار کہہ لیں، ریلیشن شپ کہہ لیں، کچھ بھی آپ نام دے دیں، آپس کا جوڑ اور پیار، آپس کا جو محبت والا معاملہ ہے وہ۔ تیسری چیز دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا، دوسروں کی جو زندگی ہے اس کو پرسکون بنانا۔ ہر ایک کے سیرت طیبہ میں مختلف نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی کہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کس طرح سے ہو جائے۔ اور دوسری چیز جو آپس کا تعلق ہے اس کو مواخات المدینہ کہا جاتا ہے۔ انصار اور مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے تقریباً 45 کے قریب تھے، جن کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مواخات کروایا۔ ایک تو یہ ہوا،
دوسرا مکمل طور پر آپس کی جو بھائی بندی تھی اس کو مضبوط کیا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. بہت ساری مثالوں میں اوس اور خزرج کا ہم نے نام تو سنا ہوا ہے. مضبوط قبیلے تھے. 120 سال تک تو ان دو قبیلوں کی لڑائی صرف جانور کو پہلے پانی پلانے کے اوپر ہوئی، اور دونوں طرف سے لوگ لاشیں گرتے رہے، لیکن ان میں شیر و شکر ایسے ان کو بنا دیا، بھائی بندی ان کی مضبوط ایسے کروا دی کہ وہ جو ایک دوسرے کی کھوپڑی میں شراب پینا پسند کرتے تھے اور منت مانا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے جان لٹانے والے بن گئے. اچھا، جو تیسری چیز ہے کہ دوسروں کے حقوق کی پاس رکھنا، اس میں میثاق المدینہ ہے. مدینۃ المنورہ کے قریب کے جو لوگ ہیں، جو دوسرے اگرچہ مسلمان نہیں ہیں، وہ اہل کتاب میں سے ہے، وہ قبائل میں سے ہے، کہ دوسروں کا بھی احترام کرنا، یہ تو ہو گئی بنیاد. دوسری چیز یہ ہے کہ اندر کی جو تنازعات ہو جاتے ہیں، اس کے لیے مدینۃ المنورہ کی جو مدنی صورتیں ہیں وہ بہت بہترین علاج ہیں. اس بہترین علاج میں نساء خواتین کے حوالے سے سماج کی خواتین کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے مدنی صورتوں میں بھی ہے، سورۃ نساء میں بھی ہیں. سورۃ الحجرات میں دیکھ لیں، سورۃ النور میں دیکھ لیں، تو یہ مدنی صورتیں، سورۃ آل عمران میں دیکھ لیں، سورۃ بقرہ میں دیکھ لیں، تو ان تمام چیزوں میں سماج کی، معاشرت کی، خاندان کی اور آپس کی جتنی لڑائیاں ہیں، جنجال ہیں، ان تمام کا حل ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، اللہ جل جلالہ نے بتلا دیا. اب چند مثالیں لے لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کس طرح سے معاملات کو ہینڈل کیا. یہ تو وہ ہے کہ جس سے آپس کی لڑائی ہو ہی نہ. اس میں آخر میں بھی بات کریں گے، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹو نہ لگو، ایک دوسرے کی چغلی نہ کرو، ایک دوسرے کے بارے میں برا بھلا مت کہو، ایک دوسرے کی ٹانگ مت کھینچو، اور ایک دوسرے کی جاسوسی کے اندر مت لگے رہو، اور دوسرے کا احترام کرو، باہمی احترام، عدل و انصاف، مساوات. یہ جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اگلا بندہ تو انسان جو ہوگا وہ زیادہ محبت دے گا اس معاشرے میں، اس ادارے میں، اس محلے میں. ان کو زیادہ جتنی آپ محبت دیتے ہیں، انسان جو ہوگا، اچھا وہ جتنا مرضی گرا پڑا ہو، جتنا مرضی گراوٹ کا وہ شکار ہو، جتنا مرضی وہ اشتہاریہ ہی کیوں نہ ہو، آپ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ اس کو محبت سے ڈیل کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کے اوپر جان لٹانے والا ایک نہ ایک دن بنے گا. پرانی مثال بھی دے سکتا ہوں، نئی مثال بھی دے سکتا ہوں. پرانی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والا تعلق تھا وہ ایکشن نہیں تھا، وہ ری ایکشن تھا. بڑی غور سے سننے والی بات ہے. صحابہ کی جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی وہ عمل نہیں تھا، وہ رد عمل تھا. ہم نے جو واقعات سنے ہوئے ہیں کہ اس صحابی نے جان دے دی، اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پتہ چلنے کے لیے وہ آئی اور غزوہ احد میں آپ کا بیٹا چلا گیا، اس نے چھٹک دیا، خامد چلا گیا چھٹک دیا، بھائی چلا گیا چھٹک دیا، مجھے رسول کا بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم نے واقعات سنے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات سنے کہ انہوں نے محبت کی، لیکن یہ محبت فرسٹ محبت صحابہ کی نہیں تھی، ان کی واپس محبت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملی تھی. یہ ری ایکشن تھا، محبت کی واپسی تھی. ہم کہتے نہیں ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، ہمارے بڑے، وہ ہم سے اس طرح سے پیش آتے ہیں اور ہم ان سے بڑھ کر ان کے اوپر جان لٹانے کو تیار ہیں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں کے تنازعات چھوٹے موٹے تھے ان تمام کو حل کرنے کے لیے صحابہ کرام کا جو احترام تھا، محبت تھی، اکرام تھا، وہ دیا، اور برابر میں وہ دینے کے بدلے میں انہوں نے جان ہی نشاور کر دی تھی۔ اچھا، آتے ہیں مثالوں کی طرف۔ تو مثالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ماہر نفسیات ہیں، نفسیات اور اس موقع کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اس کی ایک بہترین مثال مکہ المکرمہ کی بھی ہے۔ تنازع پڑ گیا، پھڈا پڑ گیا۔ وہ تنازع اور پھڈا کس چیز کا تھا کہ حجر اسود کو کون سا قبیلہ اپنی جگہ پہ رکھے۔ ان لوگوں نے خون میں ہاتھ ڈال کے قسمیں کھا لی تھیں کہ ہم ان کو موقع نہیں دیں گے، ہمارا قبیلہ ہی رکھے گا، گڈ ویل ہم لیں گے، نمبر ہمارے بنیں گے، ہمارے قبیلے کا ہی نام آئے گا، کریڈٹ ہمیں ملنا چاہیے۔ اس بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا کسی کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دینا۔ دوسرے نے کہا تم ہاتھ لگاؤ گے تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ تیسرے نے کہا تمہاری گردنیں اڑا دیں گے۔ اب یہ واقعہ بھر ہے، واقعہ نہیں تھا، ہم تو اس کو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ یہ واقعہ بھر ہے، واقعہ نہیں تھا، ایسے ہی نہیں تھا کہ آپس میں بیٹھے تھے اور باتوں انہوں نے کہا مینو رکھ کے بھی کھا، انہوں نے کہا تو رکھ کے بھی کھا، مطلب ایسے باتیں تھوڑی ہوئیں، تھوڑے تھوڑے تتے ہوئے، تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا نہیں نہیں ایسے نہیں، ایسے یہ اس طرح کا واقعہ نہیں جس طرح سے ہم پڑھ کے جو ہے گزر جاتے ہیں۔ اس کا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اور ان قبائل کا بھی اس طرح سے مذاق مذاق میں ہاتھ ڈالنا یا تلواریں نکالنا نہیں ہوا کرتا تھا، اور ان کو سمجھانا۔ تو جو ہمارے ہاں ایک رف مثال ملتی ہے کہ اونٹ کو رکشے میں بٹھانا اور ان کو سمجھانا، وہ تو اکڑ مزاج، ان کو کسی کی پرواہ نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی سسٹم نہیں، کسی کا کوئی ڈر نہیں، غیرت کے نام کے اوپر وہ لوگ تلواریں نکالتے اور کھیلتے تھے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کر لیتے ہیں، فجر میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس پہ راضی ہوگے، ان نون نمبر۔ جی ٹھیک ہے، جو پرسن بھی آیا، جو شخص بھی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور یہ تنازع اور پھڈا تھا، اور اس میں کیا ہے، ایسی بہترین مثال اور ایسی بہترین کہ ہر ایک کو عزت دے کے فیصلہ کیا۔ اگر خاندان میں، اگر ادارے میں، اگر ریاست میں، معاشرے میں اور قوم اور قبیلے میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہر فریق کو عزت دے کے فیصلہ کرنا۔ دو فریقوں کا پھڈا ہوا، ایک حق پہ ہے، ایک جھوٹ پہ ہے، ایک سچ پہ ہے اور ایک جھوٹ پہ ہے، لیکن دونوں کو عزت دے کے بھیجنا۔ اس کی زندہ مثال، بہترین مثال یہ والی کہ تمام قبائل والوں کو اعزاز بھی دیا، احترام بھی دیا، شان بھی دی، اور سارے راضی بھی ہو گئے کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھو۔ تمام قبائل کے بڑے سردار آ کے ان چادروں کو، چادر کے کونوں کو پکڑو۔ جب وہ اٹھا کے لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حجر اسود پتھر وہ خود سے وہاں پر رکھ دیا تو سارے ہی راضی ہو گئے۔ تو اس سے یہ مثال یہ مل رہی، اس سے یہ مثال یہ مل رہی کہ تمام کو عزت دے کر آپ تنازع کو ختم کریں گے تو پھر وہ تنازع نہیں رہے گا، بلکہ وہ اس کی جڑیں بھی نکل جائیں گی۔ ایک کو ذلیل کر کے دبا لیں گے آپ، اس سے چیز لے کر اس کو دے دیں گے، لیکن اندر سے جو بغاوت ہے، اندر سے جو انتقام کا جذبہ ہے، اندر سے جو اس کا انتقامی جذبات ہیں وہ کھرید نہیں سکتے۔ وہ کسی بھی موقع پہ آ کے، ہاں اگر اس کو عزت دے کر، وقار اور شان دے کر فیصلہ کیا جائے گا اور اس معاملے کو ختم کیا جائے گا تو پھر کیا ہے کہ دل سے وہ انتقامی جذبات بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ مثال۔ مدینہ المنورہ میں بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بہت سارے بڑے بڑے معاملات ایسے ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنازعات کو ختم فرمایا۔
گھریلو مثالیں بھی ملتی ہیں اور گھریلو مثالوں کے ساتھ خاندانی بھی ملتی ہیں اور انٹرنیشنلی بھی ملتی ہیں. صلح حدیبیہ پہ کیا ہے؟ تنازع اور پھڈا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے سال میں جب ہجرت کے لیے اس کے لیے عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، انہوں نے روک لیا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہوئے تھے کہ اس سال ہم عمرہ کریں گے، ہمیں اللہ کی طرف سے وحی آ چکی ہے، خواب میں بتلایا جا چکا ہوا ہے. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے نہیں کرنے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے، ان کی بات کو مانا، آئندہ سال کر لیں گے. صحابہ کو روک لیا، لیکن جو تنازع تھا، جو پھڈا تھا، جو لڑائی اور جھگڑا تھا، اس کو صلح میں بدل دیا. ایک تو یہ ہے کہ ایک بڑے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ نمونہ مل رہا ہے، اس میں بات ہماری پہنچے یا نہ پہنچے، کم از کم ہم اپنے تک، ویسے تو دین اور ہم اپنے جتنے احباب بیٹھے ہیں اتنا ہی ہے. تو پاکستانی تنازعات کا حل بھی یہی ہے، ہر معاشرے اور ہر حیثیت کا ہے. سب کو انا ہم لفظ استعمال نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کو عزت احترام دے کر اگر ان کو بٹھایا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا یہ نسخہ آزمایا جائے. آزمانا لفظ میں جو ہے وہ بہت ڈھیلا کہہ رہا ہوں، بے محل کہہ رہا ہوں. آزمانا وہاں ہوتا ہے یہاں شک اور پکو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہی علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. اتنے بڑے اکھڑ مزاج قبائل کو اگر شیر و شکر بنایا جا سکتا ہے، وہ نسخہ آج ہمارے پاس موجود ہے، وہ ایس او پیز اور ہدایات آج ہمارے پاس موجود ہیں. تو ریاست کی سطح کی صلح، ہاں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھاڑنا، ایک دوسرے کے کیڑے نکالنا اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کرنا، یہ معاشرے کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تنازعات کا حل یہ ہے ایک دوسرے کا احترام ہے. سورۃ حجرات ساری پڑھ کے دیکھ لیں. اور کوئی بندہ کسی دوسرے کا الٹا نام نہ لے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کسی کا الٹا نام لے لینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اتنا بھی آتا ہے، ازواج مطہرات میں ایک نے کہہ دی ہے فَإِنَّهَا قَصِيرَةٌ، وہ چھوٹی قد والی ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور بدل گیا کہ کیوں کہا آپ نے ایسے. اور یہاں پر کیا ہے؟ لڑائی ہی ساری وہی ہے. دوسرا، بھائی کو بھائی جان کہہ کے پکارنا، محترم اور سر کہہ کے پکارنا، ہر بات پہ اس کو تھینکس اور شکریہ کے الفاظ کہنا. ہمارے تمام جو ادارے ہیں، چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں، ان تمام کا حسن بھی یہی ہے اور یہ اسلام ہے. میں حیران ہوں کہ انٹرنیشنل جب سفر کیے جاتے ہیں ایئر لائنز پہ اور 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلز کے جو مینجمنٹ آفیسر ہوتے ہیں، ان کو مستقل طور پر ہنسنے کا، اسمائلنگ کے ڈپلومے کرائے جاتے ہیں کہ آپ نے آؤٹ ہوتے ہوئے، ویلکم کہتے ہوئے ہونٹوں کو کہاں تک مسکرانا ہے اور کیسے ہر بندے کو مسکراتے رہنا ہے اور کس طرح آپ نے ان کو ڈیل کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بشاشت الوجہ، کہ چہرے کا جو کھلکھلا کے اپنے بھائی کے ساتھ ملنا، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، یہ صدقہ ہے. ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے. ایک طرف سے منہ بنا ہوا آ رہا ہے اور دوسری طرف سے کھلکھلاتا ہوا چارہ، آؤ جی آؤ جی آؤ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہی رویے ہی تو ہیں. اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ تنازعات، ویسے تو جو موضوع تھا وہ ذہن میں یہی تھا کہ جو ہمارے خاندانی اور جو آپس کے تنازعات ہیں اسی پہ میں مثالیں دوں گا، لیکن یہاں بیٹھ کر آپ کی برکت سے دوسری ساری مثالیں آ رہی ہیں جو آج گرم گرم ہیں.
लफ्ज ले लूं, एक पूरी की पूरी दो फरीक बने हुए हैं। एक ने दूसरे का मुस्तकिल कौमी नाम रख दिया, दूसरे ने दूसरे का नाम रख दिया, और दोनों एक दूसरे को ताने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आग है, आग आग। दो फरीकों ने आग जला के रख दी है। एक बंदा आता है, उस आग पे एक बोतल पेट्रोल फेंक देता है। दूसरा आता है, दूसरे फरीक की आग पे एक बोतल पेट्रोल फेंक देता है। जो फरीकों के मुस्तकिल तौर पर नाम है, नाम ले दूं? पता ही है आप सबको, जिस चीज को खत्म करना है उसका तज़किरा और नाम भी खत्म करना है। आप सब समझते हैं, ये एक हमारा मतलब यह है कि हम आग भड़काने वाले हैं, बुझाने वाले नहीं। आप ये कहेंगे मेरे एक से क्या होगा? मैं अगर एक नहीं कहता, मैं पोस्ट नहीं करता, मैं ताना नहीं देता, मैं कमेंट नहीं करता, मेरे एक से क्या होगा? आप एक से यह होगा कि आप अकेले बच जाएंगे। आप एक से यह होगा, आप अकेले बच जाएंगे। और हर एक ये सोच लेगा तो वो पीछे इन चीजों से वो बचता ही जाएगा। तो तनाज़ात के हल में एक दूसरे का एहतराम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तनाज़ात का हल वो क्या है कि तनाज़ा तक, झगड़े तक का मामला रखा जाए, जातियात पे ना लाया जाए, जातियात का ना लाया जाए। आपका इदारा है, इदारती चीजों को देखें और फिर खत्म। आपका वो मुलाजिम है, उसने कोई गड़बड़ कर ली है, उस गड़बड़ तक तो रखें, लेकिन यह है कि उस पर्सनैलिटी को अपनी जिंदगी से ना निकालें। उसकी एक गलती से उसके एहतराम और उसका जो मकाम है वो ना निकालें। अहबिब हबीबक हौनम्मा असा अन यकून बगीज़क यौमम्मा, कि मोहब्बत करो तो एक हद तक करो, डुल ना जाओ। हो सकता है कि ये किसी ना किसी दिन आपका मुखालिफ बन जाए। इसको पार्टियों के साथ जोड़ सकते हैं। वह अबग़िज़ बग़ीज़क हौनम्मा असा अन यकून हबीबक यौमम्मा। क्या है कि आप, यह हदीस सुना रहा हूं मैं आपको, किसी से बुग़्ज़ और दुश्मनी करनी है तो एक हद तक करना, तजावुज ना करना। हो सकता है कि यह आपका लंगोटिया दोस्त बन जाए। कोई ऐसा चौक आ सकता है कि यह आपका दोस्त बन जाए, तो दुश्मनी की भी हद, दोस्ती की भी हद, बगावत की भी हद और वफा की भी हद। वफा का मतलब यह नहीं है कि आप अपना घर सारा और अपना टाइम सारा और अपना सारा कुछ जो है वो किसी के गोद में रख लो और आपको वहां से छुट्टी करनी पड़े। दुश्मनी का मतलब यह नहीं है कि हर चौक में, हर पल में, हर लम्हे में आप अपनी इतनी तक, इस हद तक पहुंच जाओ कि दोबारा आपको दूसरी पार्टी का टिकट लेना पड़ जाए। यह मिसाल समझ अच्छी आएगी। लेकिन हमने जब इस तरह की बात नेशनल लेवल पे की जाती है, उसका नुकसान यह होता है कि जो सामने वाले बैठे होते हैं वो कहते हैं ये बात उनके लिए, मेरे लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो रोडों पे निकले हुए हैं, या उनके लिए हैं या जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। नहीं, ये बात मेरे लिए, ये बात मेरे लिए। वो अमल करें या ना करें, मैं अपने दर्जे तक, मैं अपने आप तक, मेरी भी तो अपनी एक दुनिया है ना, मेरी भी तो अपनी एक दुनिया है। रिश्तेदारों में तनाज़ात हो जाते हैं, दो भाइयों में हो जाते हैं, बहन भाइयों में हो जाते हैं, भतीजे और चचा में हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि एहतराम को बरकरार रखेंगे और उनकी जो बगावत और जो उसमें जितनी कमी है उसी तक रहेंगे। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हो सकता है कि जिस चचा के साथ फड्डा किया हुआ है उसकी बेटी के साथ निकाह हो जाए, तो फिर तो फड्डा एक हद तक करना चाहिए। होता है या नहीं होता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनाज़ात का ये हल बतलाया है। मैं अपनी गुफ्तगू को दोबारा से समेट लूं
اس میں یہ ہے کہ تنازعات کے حل کے لیے سورۃ الحجرات اور اس میں ہدایات دی گئیں. ان ہدایات میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کا تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو، برے نام اور برے القابات ایک دوسرے کو نہ دو، ایک دوسرے کا احترام اور وقار اور ایک دوسرے کو عزت دو، تو تمہارا معاشرہ بہت بہترین معاشرہ بن جائے گا. اور کیا ہے؟ اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بڑے ہیں اور صاحب رائے ہیں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے بتلایا وہ کر کے دکھلائیں، کہ سب کو عزت دیں، سب کو اس کی حیثیت دیں، سب کو اس کی حیثیت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نچلے طبقے کو عزت اور شان دی تھی تو وہ انہوں نے اس عزت اور شان کا جو وفا تھی وہ دکھائی یا نہیں دکھائی؟ میں چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا کبیرہ گناہ ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے والدین کو گالی دینا. کبیرہ گناہوں میں سے کیا ہے؟ والدین کو گالی دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ بیٹا اپنی ماں اور والد کو براہ راست گالی دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کا جو جواب دیا وہ جواب بھی دیتا ہوں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں تو براہ راست ہو رہا ہے. یعنی ان کے ہاں تعجب چیز تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعجب کا جو جواب دیا وہ کچھ اور تھا. وہ یہ فرمایا کہ کوئی شخص کسی کے والد کو یا والدہ کو گالی دے گا تو وہ جواب میں اس کی ماں اور باپ کو گالی دے گا تو یہ ایسے ہی ہے جس نے اس نے اپنی ماں اور باپ کو گالی دی. یہ ان کے والدین کو گالی نہ دیتا تو اس کے والدین کو گالی نہ پڑتی. یہ ان کے والدین کا احترام کرتا تو ان کے والدین کا بھی احترام کیا جاتا. یہ تو ہے اس کی تشریح، لیکن آج تو اللہ حفاظت فرمائے براہ راست ہو رہا ہے. براہ راست خود کانوں سے سنا ہے، خود کانوں سے. بچے، چھوٹے بچے، بڑے جوان اپنے امی ابو کو براہ راست ماں بہن کی گالیاں. بڑھاپے میں نہیں، بڑھاپے میں تو اللہ حفاظت فرمائے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ لیتے ہیں. براہ راست گالیاں، اور پھر وہ ان کے آنسو ہوتے ہیں، ہم سے تویز پوچھ رہے ہوتے ہیں اور نتیجے میں سر پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ اس اسکول میں پڑھایا تھا، ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ بن جائے گا، اس نے کیا بننا تھا، اس نے ہمیں جو ہے ناک میں دم کر دیا. وہ تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن اس میں وہی چیز ہے کہ اگر آپ دوسرے کے والدین کو احترام دیں گے تو آپ کے والد کو بھی احترام ملے گا. اس کی مثال دے دوں، آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں، آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں، یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہیں یا مدرسے کے ہاسٹل میں ہیں. آپ کسی وجہ سے کہیں آگے پیچھے جاتے ہیں، آپ کے والد یا آپ کے والدہ آپ کو ملنے کے لیے ہاسٹل میں پہنچ جاتے ہیں، آپ کے روم میں آ جاتے ہیں. آپ کا جو روم میٹ ہے، آپ کا کلاس فیلو ہے، وہاں پر رہنے والا ہے، وہ فوراً سے پہلے آپ کے والدین کا اتنا احترام کرتا ہے، بٹھاتا ہے، جوس پلاتا ہے، چائے پلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے اور ان کا بڑا احترام کرتا ہے. آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ آتے ہیں تو آپ کے آنے سے پہلے ان کے سامنے رنگ برنگا بہترین رنگا رنگ کھانے پڑے ہوتے ہیں، تو وہ کتنے احترام سے آپ کو دیکھے گا. یا آپ نہیں آتے اور آپ کے والدین جب آپ کو گھر میں ملتے ہیں کہتے ہیں آپ کے دوست اتنے اچھے، انہوں نے کمی محسوس نہیں ہونے دی اور اتنا کچھ انہوں نے کیا. اب جس دوست نے کسی کے والدین کا احترام کیا تھا، دوست کے والدین کا احترام کیا تھا، موقع یہ ہے کہ اس احترام کرنے والے کے والدین ایک دن آ گئے اور باری کس کی تھی؟ جو تھا نہیں. احترام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے. وہ احترام
کرتا ہے تو ہمارے معاشرے میں یہ سیاسی تنازع، مذہبی تنازع، معاشرتی تنازع، خاندانی تنازع اور آپس میں ادارتی تنازعات کا حل کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں وہ پیار اور محبت احترام کی بنیاد پر. اچھا، یہ پیار و محبت ایک ایسی گولی ہے اگلے بندے کو پتہ بھی ہو کہ یہ ویسے ہی دے رہا ہے پھر بھی یہ اثر رکھتی ہے. جب بندہ بعض اوقات سر درد کی گولی کھا رہا ہے تو اس گولی میں وہ نیت نہیں کرتا کہ سر درد کی گولی میں نہیں کھا رہا، سر درد کی نیت نہیں کرتا، وہ ویسے ہی گولی کھا لیتا ہے تو گولی اثر کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ گولی نے اثر کرنا ہے. یہ محبت کی اور احترام کی جو گولی ہے، اگلے بندے کو پتا کہ یہ بندہ بڑا استاد ہے، یہ سامنے سامنے احترام کرتا ہے اور یہ اس طرح کی گولیاں دیتا رہتا ہے. سامنے سامنے احترام، اس طرح کی گولیاں، اس کے باوجود بھی یہ گولی اثر کر رہی ہوتی. وہ جان چھڑانے کے لیے ہو یا جان بچانے کے لیے ہو، محبت اور احترام وہ معاشرے میں اور خاندان میں بندے کو آگے بڑھاتا ہے. اسی میں کیا ہے کہ اپنے بچوں کا، اپنے چھوٹوں کا، اپنے ماتحتوں کا، اپنے ڈرائیور اور مالی کا میں کہوں گا احترام ہے. تنازعات ختم ہو جائیں گے، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ صاحب جی سوئے ہوئے ہیں، چوکیدار سے پوچھا جائے گا صاحب جی، اس نے جو جواب دینا میں مائک پہ نہیں دے سکتا. 5-4 ماں بہن کی گالی سنی ہوئی ہیں خود. ڈرائیور باہر کھڑے ہوتے ہیں، میاں جی کا پوچھ لیں ڈرائیور سے، ڈرائیور صاحب پوری تسبیح پڑھنے کے بعد بتاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. مجھے کہنے لگے بس جی ایویں گلاں نے، ایسے ہی جی فلاحی کام ہیں، یہ وہ ہیں، وہ ہیں، ایسے ہی ہیں. میں نے کہا کیوں، کیا؟ کہتے فلاں میاں صاحب کے ڈرائیور اور میاں صاحب ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں مستقل طور، ادھر سے اذان ادھر سے مسجد. بہت مبارک کام، اور اپنے دینی سلسلے میں آگے پیچھے کوئی چیز نہیں ہونے دیتے. بہت مبارک کام. لڑکے لوگوں سے کہیں گے ہم آپ کے ولیمے پہ نہیں آنے، میری صبح تہجد چلی جائے گی، اور فجر جاگنے کے بعد ڈرائیور لیٹ ہوا ہے تو ماں بہن اس کی ایک کر کے تھما دیں گے. کیا ہے کہ تنازعات کا حل ضروری نہیں ہے کہ تنازع وہی پھڈا ہے کہ کوئی سر پھرا سامنے سیدھا ہو جائے. تو وہ بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوبارہ سے بات دہرا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ اور سماج تھا، جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی، وہ محبت یک طرفہ نہیں تھی، دو طرفہ تھی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہل محبت کی تھی، بعد میں انہوں نے اپنی جانیں نشاور کی تھی. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی سارے کریں اور ہم کسی کا احترام نہ کریں. عزت ہر ایک کو دیں گے، عزت تقسیم کریں گے، اللہ تعالیٰ 10 گنا عزت دیں گے. احترام تقسیم کریں گے، اللہ تعالیٰ 10 گنا احترام دیں گے. علم تقسیم کریں گے، اللہ تعالیٰ 10 گنا علم دیں گے. خوشی تقسیم کریں گے، اللہ تعالیٰ 10 گنا خوشی دیں گے. روپیہ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ 10 گنا روپیہ دیں گے. 10 گنا کی جو ہم نے صرف پیسوں کے ساتھ ہی کی ہوئی ہے، دوسری چیزوں کے ساتھ نہیں کی ہوئی. تو آج کی گفتگو کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے، خلاصہ اور نچوڑ اور تنازعات کی جو چیزیں ہیں اور جہاں سے یہ آگ کے ابھرتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو احترام نہ دینا، ویلیو نہ دینا، اور اس کا اکرام اس درجے کا جو اس کی حیثیت ہے وہ نہ دینا. عام بندے کو بھی دیتے جائیں، وہ بندہ آپ پہ فدا ہوتا جائے گا. اور اپنی اولاد کو بھی نہیں دیں گے تو اولاد بھی آپ کے مخالف ہو جائے گی. بیوی کو نہیں دیں گے تو بیوی سیدھی ہو جائے گی. چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، میں حیران، 3 کلاس کا بچہ وہ اپنے باپ کو ماں کی گالی دے کے صوفے پہ بیٹھ رہا، میں وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا،
اور باپ نے بھی اس کو جو 4 گالیاں دے کے باہر نکالا. میں نے کہا ٹھیک ہوا ہے. میں پہلے کانپ گیا کہ چھوٹا سا بچہ ہے 3 کلاس کا ہے اور وہ والد اس کا میرے ساتھ بات کر رہا تو وہ کہتے چوٹھیا چوٹھیا. میں کانپ گیا. ہمارے ہاں تو تصور نہیں ہے. میں کانپ گیا اور والد نے اس کو ماں بہن کی گالی دے کے باہر نکالا اور جوتے کی طرف اشارہ کیا. مطلب کیا ہے کہ چھوٹے بچے کو احترام نہیں دیا جا رہا. اس نے آپ کا احترام کوئی نہیں کرنا. جانور کتا بلا، ہمارے ہاں تو بلی قریب نہیں آتی، اور یورپ میں اور دوسرے ممالک میں ان کی گود سے بلی تو دور کی بات ہے، کتا نہیں نکلتا. نہیں، یہ استغفار والا پہلو دوسرا ہے، یہ ماشاء اللہ والا ہے. حقیقت کہہ رہا ہوں. ماشاء اللہ والا اس طرح سے ہے کہ ایک کتے کو پیار دو تو وہ تمہاری گود میں آ جاتا ہے. ایک گھوڑے کے 2 دن گھوڑا نہ دیکھے تو کھانا نہیں کھاتا. ہمارے ہاں دیہاتوں میں گائے کا مالک، اگر وہ مالک مکمل نہ اس کو چارہ 3 دن مالک کو نہ دے، وہ گائے چارہ نہیں کھا رہی ہوتی. اور یہ بلیاں، ان کو تھوڑا سا پیار دو اور تھوڑی سی تہذیب دو. یہ اپنا جو ہے وہ لوازمات بھی ایک کونے میں جا کے کرتی ہیں اور ان کا کھانا پینا صفائی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر جانور کو احترام اور جانور کو اکرام تو جانور آپ کے اوپر فدا ہو سکتا ہے، انسان تو پھر انسان ہے. تو تنازعات کا حل سیرت طیبہ کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ اکرام اور احترام ہے. اکرام اور احترام ہے، اور اکرام اور احترام میں ہی پھر ساری چیزیں ہیں. احترام ہے تو پھر اس میں تجسس سے بچنا، جاسوسی سے بچنا، چغلی سے بچنا، ٹو لگانے سے بچنا، ٹانگیں کھینچنے سے بچنا، کسی کو نیچا کرنے کی مکمل جستجو سے بچنا، اپنے کام میں لگا رہنا. اس کی بہت ساری مثالیں اوس اور خزرج کی بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلائیں، اور اپنے اصحاب کی تربیت بھی ہے. صلح حدیبیہ میں بھی ملتی ہے اور فتح مکہ میں بھی مل رہی ہے. فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے خلاف مکہ المکرمہ سے سازش کوئی نہیں ہوئی. حالانکہ بدر میں ان کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی، چور چور ہو کے رہ گئے تھے، لیکن دوبارہ اٹھ کے آ گئے. یعنی تلوار سے ان کی کمر چور کی، وہ احد میں 1 سال کے بعد دوبارہ کھڑے ہو کے آ گئے. اور فتح مکہ میں طاقت کے باوجود ان کو علل اعلان معافی کا اعلان کر دیا، تو ساری زندگی کے لیے وہ قدموں میں آ کر غلام بن گئے. تو یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سن لینا بہت مبارک، عمل مکمل کر لینا بہت مبارک، لیکن یہ کہ تھوڑا سا، ذرا سا، سٹیپ سا، 1% سا، تھوڑا سا بھی عمل کہیں کسی درجے میں ہو جائے، ساری زندگی کے لیے ہو جائے تب بہتر ہے. ورنہ میں تو کہا کرتا ہوں جس دن بیان سننا ہے کم اس دن ہی ہو جائے. وہ دن بھی تو فائدے سے خالی نہیں ہے نا، کبھی 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 پھر دوبارہ ہوتا رہے گا. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا جو ہفتہ وار بیان ہے ہفتے والے دن مستقل ہو. اگر نہ بھی ہوا تو آپ احباب آپ تشریف لائیے گا. مزید بھی آگے سفر تو ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ میں ہوا تو انشاءاللہ میں حاضر، نہیں تو کوئی نہ کوئی ساتھی یہاں پر جو ہے وہ کر لے گا. میری اپنی جو ضرورت ہے اس ضرورت کے لیے ممبر پہ کوئی بھی بیٹھ جاتا ہے، اس ممبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اور سننے والوں کی چاہت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرما. کوئی سوالات؟